دنیا کے مشہور ممالک کے جھنڈوں کے پیچھے مطلب کیا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان 1947 سے جھنڈا اپنا رہا۔ پرچم کا سبز رنگ مسلم آبادی کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید پٹی مختلف مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ حلال ترقی کی نمائندگی کرتا ہے اور 5 نکاتی ستارہ روشنی اور علم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جھنڈا اسلام کے ساتھ ساتھ مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے پاکستان کے عزم کی علامت ہے۔ پاکستان کا جھنڈا مسلم لیگ کے اصل پرچم پر مبنی ہے۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے سے انسپریشن حاصل کی۔ ہندوستان 1947 سے جھنڈا اپنا رہا۔ اس جھنڈے میں اشوک چکر یا قانون کی بالادستی کو ظاہر کرتا ہے۔ زعفران رنگ مادی فوائد کی نمائندگی، سفید بینڈ روشنی کی اور سبز رنگ فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پرچم مہاتما گاندھی کی پارٹی کانگریس کا پرچم تھا۔ سعودی عرب 1744 سے جھنڈا اپنا رہا۔ اس کی انسپریشن اسلام کے عقیدے سے لی گئی۔ اس کے اوپر کلمہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اور تلوار سخت انصاف کی علامت ہے۔ امریکہ نے یہ جھنڈا 1777 میں اپنایا، جس میں 13 داریاں برطانوی کالونیوں کی نمائندگی کرتی ہیں، جبکہ 50 ستارے 50 ریاستوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اصل پرچم میں صرف 13 ستارے تھے۔ اس پر آخری بار 1960 میں نظر ثانی کی گئی تھی، جب ہوائی کو ریاست کا درجہ ملا تھا۔ برطانیہ نے یہ جھنڈا 1801 میں اپنایا تھا۔ یونین جیک برطانیہ کے جزوی حصوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ سینٹ جارج کا ریڈ کراس انگلینڈ کی نمائندگی کرتا ہے۔ سلاٹیر آئرلینڈ کے سینٹ پیٹرک اور اسکاٹ لینڈ کے سینٹ ایڈریو کے مجموعے سے بنتا ہے۔ مصر 1984 سے جھنڈا اپنا رہا ہے۔ سرخ رنگ نو آبادیات کے خلاف جنگ میں بہے گئے خون کی علامت ہے۔ سفید دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ سیاہ اندھیرے کی فتح کی علامت ہے۔ مصری ڈاک قومی نشان ہے۔ 1962 سے جھنڈا اپنا رہا ہے۔ یہ دنیا کا واحد غیر چکور قومی پرچم ہے۔ سرخ بہادری کی نمائندگی کرتا ہے۔ گولڈن پھول نیپال کا قومی پھول ہے۔ نیلا رنگ امن کی نمائندگی کرتا ہے اور سفید شکلیں سورج اور چاند ہیں۔ کینیڈا 1965 سے یہ جھنڈا اپنا رہا ہے۔ اس سے پہلے تک وہ یونین جیک کو استعمال کرتا تھا۔ یہ ان چند ممالک میں سے ایک تھا جن کا قومی پرچم نہیں تھا۔ نیپل کی بتی 1800 کی دہائی سے کینیڈا کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ جرمنی نے یہ جھنڈا 1949 میں اپنایا تھا۔ جھنڈے کو سب سے پہلے 1919 میں جمہوریہ ویمار نے بھی اپنایا تھا، لیکن سرخ سیاہ اور سونے کا رنگ 1840 کی دہائی کا ہے۔ یہ رنگ انقلابی طلباء استعمال کرتے تھے، جن کا تعلق لبرلزم سے تھا۔ جنوبی کوریا نے یہ جھنڈا 1949 میں اپنایا تھا۔ جھنڈا ٹائکوکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مرکز میں دائرہ برابری کی علامت ہے۔ سرخ نصف آسمان کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ باقی نیلا زمین کی نمائندگی کرتا ہے۔ پیکرم حرکت اور عام آہنگی کی علامت ہے۔ جاپان 1870 سے یہ جھنڈا اپنا رہا ہے۔ پرچم کو سرکاری طور پر نشوکی کہا جاتا ہے، یعنی سورج کا پرچم، لیکن زیادہ تر جاپانی اسے ہینومارو کہتے ہیں، یعنی سورج کا دائرہ۔ یہ ابھرتے ہوئے سورج کی نمائندگی کرتا ہے۔ جاپان کو ان کے طلوع آفتاب کی سمون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے یہ جھنڈا 1841 میں اپنایا تھا۔ یہ دنیا کے ریاستی پرچموں میں سے صرف 2 میں سے ایک مربع پرچم ہے۔ جھنڈے پہ کراس سوئس کنفیڈریسی کی علامت ہے۔ یہ اصل میں لڑائی کے میدان کے نشان کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کراس اصل میں عیسائی نشان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ فرانس یہ جھنڈا 1794 سے اپنا رہا۔ نیلا اور سرخ پیرس کے روایتی رنگ ہیں۔ سفید بادشاہ کا رنگ 3 دھاریوں کو بعض اوقات قومی نعرے کی نمائندگی اس طرح لیا جاتا ہے: نیلا آزادی، سفید مساوات اور سرخ بھائی چارہ۔ یوکرین 1991 سے یہ جھنڈا اب اپنا رہا ہے۔ یہ جھنڈا 1848 کا اسے سوویت یونین کے دور میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ نیلا بینڈ آسمان کی نمائندگی کرتا ہے اور پیلا گندم کے کھیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔